بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم دوستو، کرۂ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ اور جب بیت اللہ اس جگہ موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آج تک کتنی مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی؟ اور ابھی جو موجود تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی تھی؟ اور کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ کس نے سب سے پہلے کعبہ شریف میں سونے کا دروازہ لگایا تھا؟ محترم دوستو، خانہ کعبہ کے بارے مکمل اور مستند حقائق پر مبنی معلومات آپ جان سکیں گے۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت فرشتوں نے حاصل کی۔ امام زین العابدین سے ایک آدمی نے پوچھا، بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کرنے والے ہیں اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ناظرین محترم، فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے حالت زاری میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو، اور اس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ، اس کی مثل و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ اس طرح سب سے پہلے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو انہی بنیادوں پر تعمیر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا تو ان کا سر آسمان سے لگتا تھا اور ان کے پاؤں زمین پر تھے، اور ان کو فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے کشتی کی طرح لرزتے اور کانپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، یا اللہ، مجھے فرشتوں کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم، تم اپنے فعل کی بدولت ان کی آواز سننے سے محروم ہوئے ہو۔ پھر حکم دیا کہ زمین پر میرا ایک گھر تیار کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور مجھے یاد کرو، جس طرح فرشتوں کو میرے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا۔ محترم دوستو، آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں یہ کام کیسے سر انجام دے سکتا ہوں، کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ میں اتنا قوی ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آدم علیہ السلام کا جس کسی باغ پر سے گزر ہوتا اور وہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے، مجھے اسی جگہ چھوڑ دو، مگر فرشتہ نے کہا، تمہاری جگہ آگے ہے۔ یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ راستے میں جس مقام پر آدم علیہ السلام ٹھہرے ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئیں، اور جس مقام کو چھوڑ دیا وہ سب جنگل و بیابان ہو گئے۔ پس آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 5 مقامات کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی، اور بنیاد میں جبل ہرا کا پتھر استعمال کیا۔ اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں میدان عرفات کی طرف لے گیا اور آدم علیہ السلام کو تمام مقامات حج دکھائے، جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا۔ پھر انہوں نے 1 ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے اور بوز نامی پہاڑی پر آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین محترم، وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ظہور فرمایا، مگر قوم نوح نے پیغمبر خدا کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان کی آمد سے کعبہ شریف ایک دفعہ منہدم ہو کر پوشیدہ ہو گیا تھا، مگر حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس جو کہ کعبہ شریف کے قریب تھا اس میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد عین خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا تھا، جس کے اوپر
سیلاب کا پانی نہیں چڑھا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گرد طواف کرنے لگی، جس کی بدولت لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں غائب ہو چکی تھیں اور جو بھی آدمی وہاں کر دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں کا یقین کامل ہو گیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر موجود تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی رہا۔ ناظرین محترم، تیسری مرتبہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، وہ اس طرح کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند ارجمند سے نوازا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ وہی فرزند ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو حکم الہی کے مطابق بیت اللہ شریف چھوڑائے تھے، جو کہ اس وقت ایک ٹیلا کی شکل میں نظر آتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا تو آپ مکہ مکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تیار کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ دونوں مل کر میرے گھر کو طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ دونوں باپ بیٹا اس مقام پر چلے گئے جہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتلانے پر جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ دونوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کی خبر نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جسے ریح النجوج کہتے ہیں۔ اس نے بیت اللہ کی جگہ جھاڑو دیا جس سے بیت اللہ کی بنیادیں نظر آنے لگی اور دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر انہوں نے پہلی بنیاد پر ہی کعبہ کی بنیاد رکھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم تعمیر کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر انہیں دیتے تھے، اور دونوں کی زبان پر یہ دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین محترم، جب دیواریں بلند ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام انتہائی پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنا ابراہیم علیہ السلام نے اونچا ہونا ہوتا یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا تھا، اور جب نیچے اترنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے نیچے ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ بعد میں آنے والے اہل ایمان اور دوسروں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی، طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل ہیرا۔ یہ وہی 5 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے پتھروں سے جناب آدم علیہ السلام نے پتھر لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف شروع کرنے کا نشان بن جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام تلاش کرنے کے باوجود ایسا پتھر تلاش نہ کر سکے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسے وہ لایا ہے
جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے